أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہر محمد علی محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ محترم امام رضا علیہ السلام کے شہر میں آپ کو ذوالفقار اپنی خوشامدید کہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں شروع کر رہا ہوں ایران سے اپنی جو میں نے زیارتیں وہاں پہ کی، وہاں سے میں اپنے سفر کا آغاز کروں گا اور آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ ایران کی زیارتیں کراؤں گا۔ اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایران میں جو ہے وہ دو مشہور شخصیات امام رضا علیہ السلام کی زیارت ہے اور بی بی معصومہ قم یعنی ان کی بہن معصومہ فاطمہ کی زیارت ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے وہاں پہ اور بھی زیارتیں ہیں۔ تو آج میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سب سے پہلے امام رضا کے زیارت کے لیے، اور ان کے امام رضا سے متعلق ساری معلومات، ان کے حرم کی معلومات، ان کے وہ کس طرح مدینے سے وہاں تشریف لے کے گئے، حالات زندگی اور ان کی شہادت تک کے واقعات میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ اور میں کوشش کروں گا کہ جیسے ایک زمانے میں لوگ سفر نامے کی کتاب پڑھتے تھے، آج کل کا کیونکہ ویژول کا زمانہ ہے تو میں نے یہ کوشش کروں گا کہ یہ ویژول کی طرح آپ کو میں ساری ڈیٹیل بتاؤں، جیسے آپ سفر نامہ پڑھ نہیں رہے سن رہے ہیں۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم کراچی سے جو ہے وہ رات کو ہماری فلائٹ تھی کراچی سے، تقریباً ہم لوگ نکلے 11 بجے، اور فلائٹ پہ جیسے ہم کراچی ایئرپورٹ پہ پہنچے تو تقریباً 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے ہمیں کراچی ایئرپورٹ پہ وہاں کے جو پروسیس ہوتا ہے اس پہ لگے۔ ہم جہاز میں تو 2 بجے رات کو تقریباً ہم جہاز میں بیٹھے، شاید 2 یا 3، اور تقریباً ہمیں 2 گھنٹے کا سفر تقریباً ہم نے جو ہے وہ کیا، اور ہم مشہد شہر میں جو ہے وہ لینڈ کیا ہم نے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، کیونکہ یہ ویڈیو میں پہلی ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ویسے تو میں بناتا رہتا ہوں، لیکن حرم کی اور زیارتوں کی ویڈیو میں یہ پہلی ویڈیو بنا رہا ہوں۔ پہلا میرا یہ ولاگ ہے، میرے پاس بہت ساری ریکارڈنگس تھیں، تو میں نے یہ سوچا کہ اب یہ میرے پاس کیوں ہیں، آپ سب کو بھی ان کو آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ کے پاس زیارتیں ہونی چاہیے۔ زیارت آپ جو بزرگ حضرات جو گھر پہ رہتے ہیں یا چل پھر نہیں سکتے، وہ گھر بیٹھے اپنی زیارت کر لیں۔ تو اس سلسلے میں میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ انشاءاللہ میں خود کیونکہ کوئی جوان آدمی نہیں ہوں، میں بھی بوڑھا آدمی ہوں، تو میں یہ بہت اچھی طرح محسوس کرتا ہوں کہ زیارتوں کے لیے لوگ کتنے تڑپتے ہیں، اپنے امام کے روضے کی زیارت کے لیے، خاص طور پہ امام رضا اور جتنے بھی امام حضرت علی سے لے کے اور 12ویں امام تک کی زیارتوں کے لیے بہت تڑپتے ہیں۔ تو آپ میرے لیے دعا کیجئے، تو انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے یہ سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ تو امام رضا کی زیارت سے یہ پہلا ولاگ میرا ہے۔ دوسرا ولاگ ہوگا معصومہ قم کی زیارت کا، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور اس طرح میں جو بھی امام اور امام زادے ہیں ہمارے ایران میں، پاکستان میں، عراق میں اور شام میں، تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو ان کے سب کی میں زیارتیں کراؤں جہاں تک میں پہنچ سکا۔ میرا یہ ارادہ ہے، آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم کراچی سے نکلے تھے 11 بجے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد ہم جہاز میں سوار ہو گئے تھے تقریباً 2 بجے کے قریب، 2 یا 2:30 بج رہا تھا۔ تو جہاز میں ہم گئے تو ہمارے جو قافلے والے ہیں انہوں نے تابان ایئر لائن ہمیں جوائن کی تھی، اور اس تابان ایئر لائن کے تھرو ہم لوگ گئے تھے۔ یہ ایئر لائن بہت اچھی ہے۔ اس زمانے میں پہلے بہت ساری ایئر لائن ہے، لیکن یہ بالکل نئی ایئر لائن ہے، تو بہت اچھا اس کا جہاز تھا۔
اور بڑا آرام دہ سفر تھا. جیسے ہم جہاز میں ٹیک آف ہم نے کیا تو تھوڑی دیر بعد ہی ہے طعام کا آ گیا، یعنی کھانا وانا آ گیا. کھانا کھانے کے بعد ہم تھوڑے سے فارغ ہوئے تھے، بات چیت ہی کر رہے تھے، تو تقریباً تھوڑی ہی دیر میں ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، اور جو ہے وہ ہم مشہد کے اوپر ہم جو ہے وہ پرواز کر رہے تھے. یہ دیکھیے مشہد کا جو نظارہ دیکھیے اوپر سے. اور میں نے یہ آپ کے لیے ایک خصوصی کلپ بنایا تھا امام کے روضے کے اوپر سے. آپ دیکھیے، یہیں سے زیارت پڑھنا شروع کیجیے، انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو اور میں زیارتیں دکھاتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور اب تھوڑی ہی دیر میں ہم جو ہے وہ مشہد ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ لینڈ کریں گے. تو اب دیکھیے اب یہ مشہد ایئرپورٹ پہ لینڈ ہم نے کیا. پہلے صبح تقریباً 3:30 یا 4 بج رہے تھے، 4 بج رہے تھے. نماز کا ٹائم تھا، فجر کی نماز پڑھی. پھر ہم ایئرپورٹ سے یہ باہر نکلے. آپ کے سامنے یہ دیکھیے جائے کیا منظر تھا، کیا احساسات تھے، وہ بیان سے باہر ہیں. ہر مومن، ہر اہل بیت کو ماننے والا، ائمہ طاہرین کو ماننے والا کہ دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہم اپنے آبا و اجداد، اپنے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کہ جہاں جہاں بھی نشانیاں ہیں، جہاں جہاں بھی ان کی قبور ہیں، وہاں جہاں بھی ہیں ان پہ جا کے زیارتیں کریں اور دیکھیں کہ ان کے کیا حالات تھے، انہوں نے کس طرح اسلام کے لیے قربانیاں دیں. کس طرح ہم آج جو مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایسے مسلمان اتنی آسانی سے نہیں ہوئے، بڑی قربانیاں دی ہیں ہمارے ائمہ نے، ہمارے پیغمبروں نے، ہمارے جو ہے وہ اماموں نے. اس کے بعد جا کے ہم جو ہے وہ مسلمان ہوئے. تو اس سلسلے کا پہلا سلسلہ یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام جو ہمارے 8ویں امام ہیں، ان کے روضے پہ ہم حاضری دیتے ہیں انشاءاللہ. آج پہلے ہم ہوٹل پہنچے، تو یہ ہمارا ہوٹل ہے، اور صبح ہی صبح ہوٹل کے اندر. ناظرین کرام، ہم مشہد میں جو ہے وہ ہوٹل میں قیام کے بعد امام کی زیارت کے لیے جو ہے وہ حرم گئے، اور حرم میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ باب جواد کا دروازہ ہے سائڈ سے. یہ دیکھیے باب جواد کہلاتا ہے، اور یہاں سے آپ جو ہے وہ سیدھا آپ جائیں گے تو سامنے ہی سیدھے ہاتھ کے اوپر انٹرنس آتی ہے. مین صحن آتا ہے، صحن آزادی کہلاتا ہے. یہ امام رضا علیہ السلام کا جو مزار ہے وہ تقریباً 141 ایکڑ کے اوپر یہ جو ہے وہ تعمیر ہے، جس میں سے جو ہے وہ تقریباً 60% جو ہے وہ صحن ہے، اور باقی 40% کے قریب جو ہے وہ رواقب ہیں، ہالس ہیں، اور 7 بڑے بڑے صحن ہیں، اور 8 جو ہے وہ رواقب ہیں. اور یہ جو ہے وہ ابھی پہلے تو بہت چھوٹا ہوا کرتا تھا، اب یہ بہت بڑا جو ہے وہ روضہ ہے. اور آپ اس میں اگر اکیلے گم جائیں گے تو گم ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اس لیے کوشش کیجئے گا کہ یہاں پہ اکیلے نہیں جائیں، اور اپنا جو ہے وہ جو جس سالار کے ساتھ جاتے ہیں اس کا کارڈ اپنے ساتھ ضرور رکھیے گا، اور کسی کو ساتھ ضرور رکھیے گا، اور اس طرح زیارت کیجیے گا. تو اب ہم آپ کو تعارف کراتے ہیں امام رضا علیہ السلام. 12 اماموں میں سے جو ہے یہ 8ویں امام ہوتے ہیں. امام موسی کاظم علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور اس طرح امام موسی کاظم کے جو والد صاحب تھے امام جعفر صادق علیہ السلام، اور اس سے امام محمد باقر علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، اور امام حسین علیہ السلام. اس طرح ان کی جو ہے وہ شجرہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے ملتا ہے جا کے. امام نے فرمایا زیادہ شب روز نہ گزریں گے کہ سرزمین طوس میرے شیعوں اور میرے زائرین کی آمد و رفت کا مقام بن جائے گا. جان لو جو کوئی سرزمین طوس میں میرے عالم غربت میں زیارت کرے گا
وہ روز قیامت میرے ساتھ میرا ہم مرتبہ ہوگا، حالانکہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ پھر فرمایا جو شخص میری دوری کے باوجود میری زیارت کرے گا وہ بروز قیامت 3 مقامات پر اس کے پاس آؤں گا تاکہ اسے قیامت کی ہولناکیوں سے نجات دلاؤں۔ نمبر 1، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں دیتے وقت، دوسرا پل صراط سے گزرتے وقت، اور نمبر 3 اعمال کا وزن کیے جاتے وقت۔ آپ کے والد ماجد حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آپ کا نام علی رکھا۔ آپ آل محمد ہیں اور تیسرے علی ہیں۔ آپ کی نشوونما اور تربیت اپنے والد بزرگوار حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زیر سایہ رہی، اور اسی مقدس احوال میں بچپن اور جوانی کی متعدد منزلیں طے ہوئیں۔ 35 برس کی عمر ہوئی، اگرچہ آخری چند سال میں اس کی مدت میں وہ جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قید کی سختیاں برداشت کر رہے تھے، مگر اس سے پہلے 24 اور 25 برس آپ کو برابر اپنے بزرگوار کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ آپ کی امامت کے 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے 10 سال ہارون رشید عباسی کی خلافت کے، پھر 5 سال ہارون کے بیٹے محمد امین کی حکمرانی میں گزرے، اور آخری 5 سال مامون رشید کی حکومت کے ساتھ گزرے۔ سر انجام کار امام کی سرزمین خراسان پر تشریف آوری، اور ابھی تقریباً 3 سال ہی گزرے ہوں گے کہ انہیں امین مامون رشید نے زہر دے کر بروز جمعہ سفر کا آخر 203 ہجری کو شہید کر دیا۔ ایک راوی ابو السلط ہروی کا بیان ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے ایک دن مجھ سے فرمایا کہ ہارون رشید کے پینتے کی گرد کی مٹی لاؤ۔ جب میں مٹی لایا تو آپ نے اسے سونگھ کر پھینک دیا اور فرمایا کہ عنقریب میری قبر کے لیے اسی مقام زمین کو کھودیں گے، اور ایسا پتھر نکل آئے گا کہ اسے کوئی نہ کاٹ سکے گا اور نہ ہی اکھاڑ سکے گا۔ پھر فرمایا کہ ہارون رشید کے سرہانے کی مٹی لاؤ۔ میں مٹی لے آیا تو آپ نے اسے سونگھ کر فرمایا کہ اسی مقام پر میری قبر ہوگی۔ پھر فرمایا اے ابو السلط، کل مجھے مامون طلب کرے گا۔ سنو، جب میں جانے لگوں تو تم یہ دیکھ لینا کہ میرے سر پر کوئی چادر ہے یا نہیں۔ اگر ہو تو مجھ سے کلام نہ کرنا، اور اگر نہ ہو تو مجھ سے بات کرنا۔ ابو سلط کہتے ہیں کہ ہر صبح کے وقت امام علیہ السلام فرائض سے فراغت کے بعد مامون کے پیغام کا انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں نے دیکھا کہ مامون رشید کا قاصد آ گیا، اور امام علیہ السلام اس کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔ جس وقت آپ جا رہے تھے آپ کے سر پر کوئی تولیہ یا کپڑا وغیرہ نہیں تھا۔ میں نے حسب الحکم ان سے کوئی کلام نہیں کیا، اور وہ تشریف لے گئے۔ اس وقت مامون کے سامنے بہترین انگور کا ایک طبق رکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ اے ابن رسول، آپ نے اس سے بہتر انگور کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ بہشت کے انگور اس سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ پھر آپ نے ایک خوشہ انگور اٹھاتے ہوئے کہا لیجئے تناول فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اے بادشاہ، اسے کھانے کے وقت میرا جی نہیں چاہ رہا، لہٰذا مجھے معاف کرو، میں اس وقت نہیں کھاؤں گا۔ مامون نے شدید اصرار کرتے ہوئے کہا لیجئے تناول فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اے بادشاہ، اسے کھانے کے اس وقت میرا جی نہیں چاہ رہا، لہٰذا مجھے معاف کر دیجئے، میں وقت نہیں کھاؤں گا۔ مامون نے شدید اصرار کرتے ہوئے کہا آپ کیوں نہیں کھائیں گے؟ تناول کیجئے۔ کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے، اور کیا آپ مجھ پر اہتمام لگاتے ہیں اور مجھ سے بدگمانی کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے مامون نے ایک خوشہ اٹھایا اور اسے کھانا شروع کر دیا، اور پھر ایک خوشہ اٹھایا اسے امام علیہ السلام کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ تناول کیجئے۔ امام علیہ السلام نے شدید اصرار سے اسے لے لیا اور اس سے 3 دانے تناول فرمائے۔ ان انگور کے کھاتے ہی جو
جوہر وجود میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ یقیناً انگور کو پھینکتے ہوئے آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور مامون نے کہا کہ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جہاں تو نے ہمیں بھیجا ہے وہاں جا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ سر مبارک پر چادر ڈال کر روانہ ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك. اللهم صل على الحسن والحسين سبطي نبيك وسيدي شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالاتك ودياني الدين بعدلك وفصلي قضائك بين خلقك. اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالاتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك سيد العابدين. اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفتك في أرضك باقر علم النبيين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وحجتك على خلقك أجمعين الصادق البار. اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناطق بحكمك والحجة على بريتك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك. اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمرك والداعي إلى سبيلك. اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك. اللهم صل على الحسن بن علي العامل بأمرك القائم في خلقك وحجتك المؤدي عن نبيك وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك